انفرادی جو کرنا ہوتا تھا انفرادی کرتے تھے، اجتماعی جو ہدایات تھی وہ ہدایات اجتماعی پورے کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ صرف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام شروع کرنے کے بعد میں 20 سال تھی. 1924 میں یہ کام شروع ہوا اور تقریباً اسی سال میں یا اس کے آگے پیچھے مسلمانوں کو جوڑنے والی قوت ختم ہو گئی تھی. نام لو کہ نہیں کون سی قوت تھی جو سب کو جوڑی ہوئی تھی؟ تمہیں جانتے ہو آپ اس کو؟ خلافت تھی جو سب کو جوڑی ہوئی تھی. اور اس خلافت کا خاتمہ تقریباً 24 کے پہلے میں یا اس کے 1 سال آگے پیچھے میں ختم ہو گئی. باطل کے رشتہ داریوں کی وجہ سے مسلمان پوری طریقے سے بکھر چکے تھے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1924 میں یہ کام شروع کرنا. اللہ نے یہ کام دیا امت کو پھر جوڑنے کا کام، امت کو سنبھالنے کا کام. اور 1944 میں مولانا کا انتقال ہو گیا. 20 سال مولانا نے کام کیا اور اس 20 سال میں جماعتیں پورے ملک میں چلی. پیدل جماعتیں بمبئی سے دلی، دلی سے کلکتہ، کلکتہ سے لاہور، پیدل جماعتیں تھکتی ہوئی، بیٹھتی ہوئی، رات کو روتی ہوئی، لوگوں کے سامنے اپنی تھوڑی اپنی پگڑیوں کو رکھ کر کے ان کی خوشامد کرتی ہوئی 20 سال تک صرف ہندوستان میں کام ہونا. 1944 تک. اور 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں مولانا نے اپنے 2 بچوں کو آرام سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2 بچوں کی پرورش کی تھی. ایک اپنے بیٹے کی اور ایک مولانا انعام الحسن صاحب کی. یہ 2 اپنے بچوں کی مولانا کے ہاتھوں پرورش ہوئی ہے. مولانا کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی ہے. اور ان کی تربیت کا انداز آپ محسوس نہیں کرو گے کہ مولانا اپنے قافلے کے ساتھ حج میں گئے تھے. قافلہ تھا مولانا کا، اس میں 2 خادم تھے ہوئے. تقریباً 2-2.5 مہینے کا یہ سفر تھا. ہو سکتا ہے آپ 15 دن زیادہ بھی ہو، اس زمانے میں تو لمبا سفر ہوتا تھا. اس میں 2 خادم تھے ہوئے. وہی کھانا پکائیں گے، کھانا پکانے کے لیے لکڑی چننی پڑے گی تو وہ چنیں گے. یہ پورے قافلے کے کپڑے دھوئیں گے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں گے. اور پورا سفر یہ 2 خادم جو جوان تھے انہوں نے ان کی خدمت کیا. اور ان دونوں جوانوں کا نام مولوی یوسف ہے اور مولوی انعام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مولانا کی تربیت کا انداز ہے. اور مولانا نے اپنے ہاتھوں ان دونوں بچوں کو پالا تھا اور ان کی تربیت کیا تھا، اس لیے کہ آئندہ کام انہیں کو سنبھالنا تھا. چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار طے کیا گیا. جب ذمہ دار طے کیا گیا تو بعض بزرگوں کے دل میں آئی کہ یہ تو وراثت چلی. حالانکہ ہمارے دین میں وراثت نہیں ہے. لیکن جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا تو سننے کے بعد فوراً یہ بات کہی کہ وراثت نہیں ہے، اہلیت ہے. کیا نہیں ہے؟ وراثت نہیں ہے. اللہ نے اہلیت کی وجہ سے کام کو مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے مولوی یوسف کی طرف منتقل کیا ہے. یہ اس کے حال ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 44 کے بعد سے 65 تک 20-21 سال تک کام کیا اور اللہ نے ان سے پورا کام لیا. کیونکہ آپ جانتے نہیں کتنا کام لیا مولانا یوسف صاحب سے. مولانا یوسف صاحب نے حیات صحابہ لکھی اور یوں کہا کہ امت کو جو کچھ مجھے کہنا تھا میں حیات الصحابہ میں کہہ چکا ہوں. اب اس کے بعد کوئی اور چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امت کو جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ سب کچھ میں حیات الصحابہ میں کہہ چکا ہوں. اب امت کو اور کوئی نئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ کام تو اللہ نے ان سے لیا لیکن تبلیغی کام بھی اللہ نے ان سے اتنا کام لیا
کہ ان کے زمانے میں دنیا کے ملکوں میں جماعتیں جانا شروع ہوئی. مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تو ہندوستان میں کام ہوا, اور مولانا الیاس صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان سے کام باہر چلنا شروع ہوا. ابتدائی مرحلے میں تقریباً 1963 میں چھاپی میں اجتماع ہوا تھا. چھاپی ہمارے یہاں گجرات میں پالنپور علاقے میں. وہاں سے بیک وقت میں کئی جماعتیں ایک ساتھ بنی تھی جو پانی کی جہاز سے بغداد جا کر کے اتری. کوئی ترکی گیا, کوئی مراکش گیا, کوئی اردن گیا, کوئی کہاں گیا. کئی ایک جماعتیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باہر چلنا شروع ہو گئی. بہرحال 1965 میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف سے منادی کو لبیک کہا اور اللہ کو پیار ہو گئے. 1965 کے بعد میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی. حالانکہ مولانا انعام الحسن صاحب بہت کم بولنے والے آدمی تھے. مولانا انعام صاحب بہت کم بولنے والے آدمی تھے, لیکن زبردست تعلق والے آدمی تھے اللہ سے, جنہوں نے کام کو بھی سنبھال لیا اور کام کرنے والوں کو بھی سنبھال لیا. اور ان کے کام کا زمانہ تقریباً 30 سال کا ہے. 65 سے لے کر کے 95 تک 30 سال کا زمانہ ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اس 30 سال میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے کونے کونے میں جماعتیں بھیجی. شروع تو ہو گئی تھی مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں, لیکن 30 سال میں دنیا کے کونے کونے میں, یورپ نہیں بچا, امریکہ نہیں بچا, افریقہ نہیں بچا, تقریباً دنیا کے اکثر ملکوں میں جماعتیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گئی, اور کام خوب پھیلا, خوب پھیلا, خوب پھیلا, اور اتنا پھیلا کہ شاید کوئی کونا ایسا باقی ہو یا کوئی قومیت ایسی باقی ہو کہ جہاں پر کام نہ پہنچا. اور یہ 3 سال تقریباً 70 سال کا زمانہ ہے. کتنا زمانہ ہے؟ 24 سے لے کر کے 95 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ یہ 70 سال کا زمانہ ہے. اس 70 سال کے زمانے میں کام ہندوستان کے ایک ایک صوبے میں اور دنیا کے تقریباً ملکوں میں یہ کام صحیح شکل میں اس طریقے سے پہنچا کہ پوری دنیا میں کام ایک ہی شکل میں ہوتا تھا, ایک ہی نہج پر ہوتا تھا. ساری قومیں کام پر مشتمل تھی. عرب کیا, عجم کیا, امریکہ کیا, عربی کیا, انگریزی کیا, ساری قومیں اور سارے علاقے اور پوری دنیا کی ساری حکومتیں سارے کام پر جمع ہوئی. یہاں تک کہ میرے دوستو یہ 70 سالہ کام کے نتیجے میں 2 بڑے کام ہوئے, 3 کام ہو گئے. ایک تو پوری امت جمع ہو گئی. کالے گوروں کو کوئی جمع نہیں کر سکتا, لیکن امریکہ کے اجتماع میں کالے گورے ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے, ایک ساتھ بیان سن رہے تھے. دوسرے لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو جمع نہیں کر سکتی ہے, یہ طاقت ہے دعوت کی جس نے ان کو جمع کر دیا. عرب کہتے تھے کہ ہندوستانی بدکار ہے, ہندوستان کی کیا حیثیت ہے عرب کے سامنے, لیکن عرب نے ہندوستانیوں کو اپنا امام بنایا. اور اگر امیر ان کا ہندوستانی بن جائے تو اس کی اطاعت کے ساتھ چلے گیا عرب کی جماعت. اگر امیر ہندوستانی بن جائے تو اس کی اطاعت کے ساتھ پوری جماعت چلے گی. اس میں بڑے مشائخ ہو, بڑے علماء ہو اور بڑے مکہ مدینہ کے رہنے والے ہوں, لیکن وہ اس لڑکے کی اطاعت کے ساتھ میں چلے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سارے ایمان والوں کو اس کام پر جمع فرما دیا. سب سے بڑا کام یہ ہوا, امت بن گئی. عرب, عجم, کالے گورے سارے جمع ہو گئے. کام پوری دنیا میں کام ایک ہی شکل میں ہو رہا ہے. 6 نمبر یہاں بیان ہو رہے, پوری دنیا میں 6 نمبر ہی بیان ہو رہے. 6 نمبر سے باہر کی کوئی بات نہیں کرے گا, نہ عالم بات کرے گا نہ عامی بات کرے گا. اس لیے کہ دعوت کی بنیاد 6 نمبر پر ہے, اور 6 نمبر جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے.